بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بارودی مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکے سے 8 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ بارودی مواد کے دھماکوں سے قریبی علاقے میں موجود 3 شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ واقعے کے فوری بعد سیکورٹی فورسز اور بلوچستان پولیس واقعے کی جگہ پر پہنچی۔ مشترکہ کلیئرنس آپریشن میں مزید 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 بہادر جوان بھی زخمی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسدادی دہشت گردی مہم پوری طاقت سے جاری رہے گی۔ ایرانی عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع پر کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ جنگ بندی میں توسیع کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ معاہدے کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی۔ امریکہ نے معاہدے کے 48 گھنٹے بعد خلاف ورزی کی اور چند روز بعد معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ اس سے پہلے ترک خبر ایجنسی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں 60 روزہ توسیع کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں احساس نوجوان پروگرام کا حجم 3 ارب سے بڑھا کر 5 ارب روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ضم اضلاع کے ماڈل سکولز کے لیے گرانٹ ان ایڈ اور چھٹی اور 7ویں جماعت کے طلبہ کو 100% مفت درس کتابیں فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ خیبر پختونخوا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بل 2026 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کے وظیفے میں اضافے اور اضافی گرانٹس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں مانگلا ہلز کے ٹریلز 2، 3، 4 اور 5 کل شہریوں کے لیے بند رہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق سید پور ولیج کے پیچھے واقع ٹریل بھی 13 اگست کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کے مستقبل کے لیے ہر وقت کوشاں پاکستان کی عزت بڑھانے والے محترم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر پلاننگ، محترم جناب رانا مشہود صاحب، چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، آنریبل ڈپلومیٹس، فارن ڈگنیٹریز، اور سب سے بڑھ کر قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کے ذی وقار والدین اور آپ کے اساتذہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب نوجوانوں کے عالمی دن منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تعلیم کے میدان میں ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کسی طور بھی پیچھے نہ رہیں۔ اس کے لیے جو بھی بطور خادم پنجاب میں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ خود تعریفی کے مترادف ہوگا۔ لیکن دانش اسکول کا جو واقعہ ہے، میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اور اسی طرح باقی صوبوں کے طول و عرض میں لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں، اور اگر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونے کا موقع ملے تو وہ نہ صرف اپنے دیہات قصبے میں بلکہ اپنے شہر اور صوبے میں ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے چھوڑ جائیں۔ لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان جو امراء کے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کی بہترین درسگاہوں میں
تعلیم کے مواقع میسر کرتا ہے، بلکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، چاہے وہ شمالی امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں یا کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز ہوں، جہاں پر مہنگی ترین تعلیم بھی وہ بچے حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس وہ وسائل موجود ہیں، اس کے مقابلے میں وہ پاکستان جہاں پر کروڑوں والدین کے بچے اور بچیاں جو کہ تعلیم کے حصول کے لیے شدید خواہش رکھتی ہیں، ان کو تعلیم کے جو عام مواقع بھی میسر نہیں ہوتے۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو کمپیئر کیا کہ اشرافیہ کا ایک سمبل ہے تعلیم کے حوالے سے ایچ این کالج۔ ایچ این کالج کے لوہے کے سلاخوں سے صرف وہی گزر سکتے ہیں جو کہ امراء کے بچے ہیں، گورنرز کے، پرائم منسٹرز کے، پارلیمنٹیرینز کے، امیر لوگوں کے۔ وہاں پر غریب کا بچہ داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایک امیر کا بچہ اس کی سند ہے کہ وہ ایچ این کالج میں جائے گا۔ یہ ہے وہ تضاد جس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن الحمدللہ حالیہ سالوں میں بڑے بڑے قابل عظیم پاکستانیوں نے، حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کاوش کی، اور وہ انتہائی لائق تحسین ہے۔ دانش اسکول کی جو بنیاد رکھی، میں وہ اس کی وجہ آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر ایچ این کالج میں صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر خداداد ملک پاکستان جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں معرض وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مگر انہوں نے تمام اپنی جائیداد، ہر چیز وہاں چھوڑ کر اس خواب کو آنکھوں میں بسائے پاکستان کی طرف ہجرت کی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر تعلیم اور صحت کے مواقع، ترقی کے مواقع، اپنے بل بوتے پر محنت کر کے معاشرے میں وہ مقام حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو بنیادی مقصد تھا پاکستان کا، ایک رفاہی مملکت، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، محنت کر کے معاشرے میں ترقی کر کے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل ہنوز دور ہے۔ اور دانش اسکول میں جو ہم نے پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا، اور آج الحمدللہ بطور خادم پاکستان کے یہ دانش اسکول اب گلگت بلتستان میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب آزاد کشمیر میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں بن رہے ہیں، اور جہاں پر انشاءاللہ ہماری قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کا معیار کسی صورت بھی ایچ این کالج سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بچہ جس کو آپ نے ابھی دیکھا، جس نے الحمدللہ محنت کر کے، اور کس کا بیٹا؟ ایک مزدور کا بیٹا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور عظیم اساتذہ اور قوم کے عظیم بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک تعلیم کے لیے ہر بچے اور بچی کو مساوی تعلیم کا موقع مہیا نہیں ہوگا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، وہ کوئی اور پاکستان ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں نہ صرف ہمیں آپ کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج کا دور تو اب ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی، اے آئی، آج اس کا دور ہے۔ اور اگر ہم نے اس جدید علوم کو اپنے سفر میں شامل نہ کیا تو پھر ہم
तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जब मैं यहाँ पर हॉल में दाखिल हुआ तो मैं आपको बताना चाहता था, पहले मैं दानिश स्कूल का वो एक वाक़या सुना के आगे चलूं। रहीम यार खान के दानिश स्कूल में जब वो बना तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मैं एक बच्ची को मिला। मैंने कहा, बेटी आपका क्या नाम है? तो मुझे उसने बताया कि वज़ीर आला मेरा नाम आयशा है। तो मैंने कहा कि बेटी आप के वालिदैन क्या करते हैं? वो कहने लगी कि मेरी वालदा कुछ सालों से इस दुनिया से कूच कर गई। तो मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक़ था, तो मैंने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस दानिश स्कूल में मेरिट पर दाखिला मिला। मैंने टेस्ट दिया, मुझे दाखिला मिल गया। कहने लगे, वज़ीर आला यहाँ पर आने से पहले मैं स्कूल में वो एक दिन पढ़ रही थी, तो मेरी टीचर मेरे पास आई कि आयशा चलो ज़रा आपके साथ चलना है। कि तो मैंने देखा तो मैं एक छोटे से अस्पताल में पहुंच गई। तो मुझे ज़रा फिक्र हुई कि क्या मामला है। तो जब मैं अंदर गई तो मेरे वालिद जिनका शदीद एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जाने से पहले अल्लाह के प्यारे हो गए। तो वो कहने लगी कि वज़ीर आला मैं आज इस दानिश स्कूल में आई हूँ, तो ये दानिश स्कूल मेरे लिए आज वालिद का साया भी है, वालदा का साया भी है। यहाँ पर डॉर्मेटरीज़ हैं, ये असातिज़ा बेहतरीन तालीम मुझे देती हैं। और मुझे वो कहने लगी, वो बेटी वज़ीर आला मैं यहाँ पर आई हूँ तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कहा, बेटा किस बात का? ये तो कोई आपको फेवर नहीं है, ये तो हमने एक हकीर कोशिश की है कि आपको उस तालीमी मेयार जो कि एचएन कॉलेज या बर्न हॉल में तालीम मिलती है, उसके करीब करीब आपको ले जाएं, ताकि आप भी ये फ़ख्र से कह सकें कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और एक अजीम पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा कि वज़ीर आला मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह मैं बड़ी होकर इस कौम का सरमाया बनूंगी। आज हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ दानिश स्कूल के फारुकुल तहसील डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं। बाहर जाकर वो डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, अवार्ड हासिल करते हैं। तो ये है वो पाकिस्तान, एक बहुत ही हम्बल तरीके से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म ने देखा था। मैं आज यहाँ पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आपसे कौम को उम्मीद है, नौजवान नस्ल से कौम को उम्मीद है। पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप हैं, और अगर आपके हाथ में हुनर ना दे सके तो मैं समझता हूं कि हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी माफ़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमने इस साल यूथ की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने बजट में खातिर खा हमने रकूम रखी हैं, और पिछले साल 1000 हमारे एग्री ग्रेजुएट्स बच्चे और बच्चियां पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, सिर्फ मेरिट के ऊपर हमने 1000 बच्चे और बच्चियां चाइना हमने उनको भिजवाया सरकारी खर्च के ऊपर, ताकि जदीद अलूम जो हैं ज़राअत के, वो टेक्निक, वो नॉलेज वो हासिल करके आएँ। वो बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं। 1000 बच्चे और बच्चियां इस साल मजीद हम मेरिट के ऊपर जो हाई अचीवर्स हैं उनको भिजवाएंगे। और आपके लिए ये खुशखबरी है कि इस साल आईटी और एआई की तालीम के लिए आप में से जो मैट्रिक में हाई अचीवर्स होंगे, एफएससी में, एफए में, उनको इंशाअल्लाह प्योरली ऑन मेरिट आपको सरकारी खर्चे के ऊपर आईटी और एआई की तालीम के लिए चाइना हम भिजवाएंगे, ताकि आप कौम के अजीम सरमाया बने।
کیونکہ اقبال نے یہی کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ سفر ہے محنت، امانت اور دیانت کا، دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو ماضی میں ہم سے فاش ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ صرف ایک ہی طریقے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام قوم کے وسائل اپنے نوجوان نسل کی، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا۔ میں آج یہاں پر ایک اور خوشخبری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی مارج وجود میں آ رہی ہے، اس کا نام ہے دانش یونیورسٹی، اور وہ اگلے سال وہاں پر کلاسز شروع ہو جائیں گی، اور وہ کمپلیٹلی ٹیک فوکسڈ انڈسٹری ہوگی، ٹیکنیکل تعلیم ہوگی۔ جغرافی، ہسٹری آپ ضرور پڑھ لیں گے، لیکن زیادہ جو فوکس جو ہوگا وہ جدید علوم کی طرف ہوگا، اور وہاں پر بھی آپ اگر پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، نمبر ہیں تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں گے۔ میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بتایا گیا کہ لیپ ٹاپ دیے گئے۔ لیپ ٹاپ آج تک ہم نے 7 لاکھ لیپ ٹاپس پاکستان بھر کے قابل ترین بچوں اور بچیوں کو تقسیم کیے، صرف میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر۔ ایک بھی کوئی اگر سفارش کی کوئی بات کر دے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس سال انشاءاللہ آپ کو 2.5 لاکھ، وہ بھی میرٹ کے اوپر 2.5 لاکھ جو بچے ہائی اچیورز ہوں گے، چاہے وہ اسلام آباد کے ہیں یا پنڈی کے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے، 2.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو انعام کے طور پر کروم بکس وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کی تعلیم کے میدان میں اور بھی آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک زمانہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، جب میں لیپ ٹاپ پنجاب میں اپنے بچوں اور بچیوں کو، چاہے وہ صرف پبلک سکولز، پرائیویٹ سکولوں کو کہ بچوں کو بچیوں کو ہم نے شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ حقدار جو ہیں پرائیویٹ سکول کی جو بچے اور بچیوں کے والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وسائل ہیں کہ ان کو وہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں تھمائیں، تو مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بچوں کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ! آج جن بچوں کو لیپ ٹاپ ملا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا آپ کو اس لیپ ٹاپ نے ایک جدید زمانے میں داخل نہیں کیا؟ کیا اس لیپ ٹاپ نے آپ کو گھر میں بیٹھ کر عزت سے روزگار کمانے کا موقع نہیں دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا، وہ کچھ کہیں، میں لیپ ٹاپ کو مشن جانتا ہوں اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہاں پر آج اس نوجوان نسل کے سامنے اس بات کا یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، میں ہر چیز کر گزروں گا آپ کی بہتری، آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، آپ کے پروڈکٹیو جابز کے لیے، آپ کو عزت سے، آپ کو باوقار طریقے سے روزگار ملے، اس کے لیے تمام جو وسائل ہیں وہ آپ کے نام ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان، آپ لوگ ایک اہم ترین کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس قوم کے لیے۔ 1947 میں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، مگر 2047 کا پاکستان آپ کی سوچ اور جوش سے بنے گا،
یہ محض میرے جوشیلے الفاظ نہیں، انشاءاللہ اس کے لیے یہ ویژن جو میں آج دے رہا ہوں یہ خالی تعلیم نہیں ہے، یہاں پر آپ کو پروڈکٹیو جابز ملیں گے۔ ابھی میں نے اعلان کیا کہ 1000 بچے اور بچیوں کو ہم چین بھجوائیں گے آئی ٹی اور اے آئی کی ٹریننگ کے لیے۔ اس میں اگر آپ جتنے بھی بچے اگر سارے آپ میرٹ پہ آئے تو اخراجات وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو will to do and that will I have and we will do it انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ میں آج پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا باضابطہ اعلان بھی کرتا ہوں، جس کی تیاری عرصے سے جاری تھی، اور مشہود صاحب جو کہ واقعی مشہور ہیں اس کے اوپر پوری طرح کام جاری ہے۔ پالیسی کے تحت تمام لیبر فورس میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا انشاءاللہ، اور جبکہ نوجوانوں کو ملازمتوں کے بجائے اپنا آسان کاروبار شروع کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے ہم نے 10% کوٹا مختص کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں ختاماً یہ کہوں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ایک انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، اس نے کہا کہ the future میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ the future is not something you wait for. The future is not something you wait for. The future is something you build. Now go and build your future. پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔